اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ رب العزت پر کوئی چیز بھی زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے کہ جو تمہاری صورت بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کیف یشاء، جیسی چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، ان آیتوں کے درس کا آج تیسرا حصہ پیش ہے۔ اس آیت سے یعنی آخری آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی رحم مادر میں خود بچوں کی صورتیں بناتا ہے، اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام فرشتے کے سپرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ رحم مادر میں بھیجتا ہے، وہ اس کی صورت بناتا ہے، اس کی تقدیر لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں مطابقت کیسے ہوگی؟ قرآن عظیم سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت خود جاتا ہے، اور حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتہ رحم میں صورت بناتا ہے، لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے نے صورت بنائی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رب العزت نے صورت بنائی، کیونکہ غلام کا فعل مالک کا فعل ہوتا ہے۔ بولا جاتا ہے کہ بادشاہ نے ملک جیت لیا، حالانکہ ملک بادشاہ نہیں جیتتا ہے، لشکر جیتتا ہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہو گیا کہ جیسے اس فرشتے کو خدا نہیں کہہ سکتے کہ جو رحم میں صورتیں بنا کر ان میں روح پھونکتا ہے، لہذا اس فرشتے کو خدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے اس کام کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی کے پرندوں میں پھونکنے اور مردوں کو زندہ کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے سے خدا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تصرفات اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، کیونکہ یہ دراصل خدا کے فعل ہیں، یہ حضرات اس کا مظہر ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کر سارے ہی مردوں کو زندہ کریں گے، تو کیا وہ خدا ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، جس کے ذریعے سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے قدرت کا ظہور ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جس طریقے سے ماں کے رحم کے اندر نطفہ ہر 40ویں دن رنگ بدلتا ہے، یہاں تک کہ شکل انسانی آخر میں اختیار کر لیتا ہے، ایسے ہی سچے مرید کا دل گویا رحم مادر ہے، اور شیخ کامل کی نگاہ گویا نطفہ ہے۔ شیخ مرید کے قلب پر اثر ڈال کر اس سے چلے کراتا ہے، جس سے مرید ہر چلے میں ترقی کرتا ہوا اس کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ پھر اسے اس کے قلب میں روح خاص پھونکی جاتی ہے۔ جب اس میں یہ روح پھونکتی ہے تب یہ اپنے وقت کا آدم بنتا ہے، اور تمام فرشتے گویا مسجود ہوتے ہیں۔
حضرات اکرام، انسان بڑی باکمال مخلوق ہے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوق کہا گیا ہے۔ اس کے اندر حیوانی صفات بھی ہیں، ملکوتی صفات بھی ہیں۔ اگر حیوانی صفات کا غلبہ ہوتا ہے تو یہی انسان بدترین انسان نظر آتا ہے، اور ملکوتی صفات کا جب غلبہ ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا مقبول بندہ نظر آتا ہے۔ جیسے ایک ہی رحم سے مختلف اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسی ہی ایک ہی تعلیم سے مریدین کے مختلف حالات پیدا ہوتے ہیں۔ نگاہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تھی، مگر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درجات مختلف ہوئے۔ وہی نگاہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر پہنچی تو وہ افضل الصحابہ بن کر نمودار ہوئے، وہی فاروق اعظم پر پڑی تو وہ اپنے مقام پر بہترین شخصیت بن کر ظاہر ہوئے۔ وہی نگاہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو ان کے اندر دوسرے کمالات کا ظہور ہوا، اور وہی نگاہ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پر پڑی تو سارے اولیاء کرام کے سردار بن کر وہ نمودار ہوئے۔ تو ایک ہی نگاہ ہے، وہی نگاہ مختلف حضرات پر پڑتی ہے اور مختلف کمالات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرات صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ہماری بندگی کی سب سے بڑی دلیل ہماری مجبوری اور معذوری ہے۔ بندہ خود مختار ہو کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے اور اپنی ناکامی اور مجبوری دیکھ کر اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ فرعون جب طوفان کے اندر پھنسا تو اس کو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نظر آیا۔ ہماری بھی کچھ کیفیت یہی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر لطف اندوز ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ہمیں نظر نہیں آتے، نہ ہمیں قرآن نظر آتا، نہ احادیث مبارکہ نظر آتی ہیں، اور جیسے ہی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اور اس کی ذات اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ کاش یہ کیفیت ہماری نعمتوں کی حالت میں بھی ہماری کیفیت یہی ہو جائے، مجبوریوں میں بھی یہی ہو جائے، تو پھر ہم اللہ کے باکمال بندے بن جائیں۔ سامعین اکرام، ہم اگرچہ دوران زندگی میں کچھ مختار بھی ہیں مگر پیدائش اور موت میں محض مجبور ہیں۔ جب چاہا جیسا چاہا رب نے بنا دیا، وہاں ہماری کوئی تدبیر دخل نہیں دے سکتی کہ ہم چاہیں تو گورے بن جائیں، یا ہم چاہیں تو کالے بن جائیں، یا ہم چاہیں تو بہت بڑے سرمایہ دار بن جائیں، ہم چاہیں تو ہماری کوئی اور کیفیت ہو جائے۔ بالکل نہیں، کیف یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے، اور کوئی بھی تدبیر ہماری علاج اور موت پر مفید نہیں ہوتی۔ انسان اپنی ابتدائی اور انتہائی مجبوریوں پر اگر نظر رکھے تو گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ انسان یہ نظر رکھے کہ ہماری ابتدا بھی اللہ کے قبضے میں ہے، ہماری انتہا بھی اللہ کے قبضے میں ہے، تو وہ یقیناً گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔